ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی راہ راست پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انسان پابند بن جائے۔ جیسے نماز ہے، نماز کے احکامات ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، تو ہم اس فرض کی تکمیل کے لیے یا تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کی اور اچھی، اس کی خوبصورت تکمیل کے لیے مسجدوں کا رخ کر کے باجماعت نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ ہم نماز کی اہمیت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تب ہم ایسا کر رہے ہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ نے ایک حکم قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا دیا ہے۔ جہاں نماز کا ذکر وہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمارے بہت سے اہل خیر، اہل ثروت، متمول، تونگر لوگ اللہ کے راستے میں اپنے طیب، حلال اور پاک مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مال کی زکوٰۃ کا حکم ہمیں دین نے دیا ہے تاکہ ہمارے اندر اس مال کی محبت پیدا نہ ہو، اس کی ہوس ہمارے اندر پیدا نہ ہو، یہ جمع کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ مال کی محبت جب انسان کے دل کے اندر آتی ہے تو یہ انسان کے جسم کے اندر کچھ ایسے ری ایکشنز چھوڑتی ہے کہ انسان دین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی مثال انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح ہے۔ جب تک انسان کے جسم کے اندر خون سرکولیشن میں رہتا ہے، انسان کی باڈی اچھی رہتی ہے، صحت مند رہتا ہے۔ لیکن اگر یہی سرکولیشن ختم ہو جائے اور انسان کا خون انسان کے جسم کے کسی ایک حصے میں اگر جمع ہو جائے اور اس میں سرکولیشن نہ رہے تو وہ پھر پھوڑے پھوسی کی شکل میں پیپ بن کر انسان کے جسم سے باہر نکلتا ہے۔ یہی مثال اس مال کی ہے۔ اگر یہ سرکولیشن میں رہے گا، یہ متمول لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر غریب، ضرورت مند، لاچار لوگوں کے پاس جائے گا تو یہ مال آپ کا حسین مال بن جائے گا، یہ خوبصورت مال ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا سر اونچا رکھے گا، یہ مالک الملک کی بارگاہ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا، جس عذاب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے سورہ ہمزہ جو تیسرے پارے کی صورت ہے جس کی تلاوت میں نے کی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ نے کہا بربادی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہلاکت کا اعلان فرما رہے ہیں 3 آدمیوں کے لیے۔ ایک وہ جو غیبت کرتا ہے دوسروں کی، دوسرا وہ جو تانے دیتا ہے۔ غیبت پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے، تانا منہ پہ ہوتا ہے۔ تو تانا دینے والا، برے بلے چغلخوری، بری باتیں کہنے والا، اللہ فرماتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا وہ ہے الذی جمع مالا وعدد، جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے پھر اسے گنتا بھی ہے۔ مال کو جمع کرنے کی ہوس اور حرص کہ نکل نہ جائے، اس سے میرے محلات بن جائیں، میری کوٹھیاں بن جائیں، اچھی گاڑیاں مجھے مل جائیں، معاشرے کے اندر اپنا ایک اچھا سٹیٹس میں بحال کر لوں، لوگ مجھے مالدار کہیں، حتیٰ کہ میں اپنے مال کو خرچ بھی اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ بڑا ویلفیئر آدمی ہے، بڑا سوشل ورکر ہے، سماج کے اندر لوگوں کی ضروریات اور معاشرے کی ضروریات کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی مثال اس سخی کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 آدمی آئیں گے، ایک شہید آئے گا، ایک عالم آئے گا اور ایک سخی آئے گا۔ شہید کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتا رہا، دین کے دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑتا رہا، لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، جنگجو ہے، کمانڈر ہے اور نڈر قسم کا آدمی ہے، تو نے تو لوگوں سے اپنی تعریف سمیٹنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فرشتوں سے حکم ہوگا اٹھاؤ اسے جہنم کے اندر پھینکو۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، مبلغ، داعی، وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں تیرے نیک بندوں کو دین سکھاتا رہا، واعظ کرتا رہا، اور میں نے ایسا کیا لوگوں کو دین کے تیرے حکم کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا رہا لوگ کہیں اچھا داعی ہے، اچھا مبلغ ہے، اچھا خطیب ہے، تو اپنی خطابت کی جولانیاں بکھیرتا رہا، اٹھاؤ اور اسے بھی دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا وہ سخی ہے، اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا
اور لوگوں کو وہ مال اور دولت دے رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا مالدار ہے، جیسے میں نے کہا بڑا سوشل آدمی ہے، اور بڑی بڑی تصاویر بنائی جاتی ہیں، صابن کی ٹکیا بھی کسی کو دیں گے تو اس کی بھی تصویر بنا کر دیں گے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی کو کچھ دو نا، صدقہ دو، اس طریقے سے دو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، اس ہاتھ سے دو کہ دوسرے کو بھی نہ پتہ چلے کہ کیا دیا ہے۔ جتنے عمل کے اندر اخلاص ہوگا وہ عمل اتنا ہی جاندار ہوگا، اور جتنا عمل کے اندر کھوٹ ہوگی اور ریاکاری ہوگی وہ عمل اتنا بے قیمت ہوگا۔ تجربے کی بات ہے، آپ ایک اچھا عمل کرتے ہیں، کیونکہ عمل تو انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے، دکھانا تو اللہ کو ہے، لوگوں کو تو نہیں دکھانا۔ آپ ایک خفیہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے اپنے اس عمل کا چرچا لوگوں میں کر دیا تو اس کا ری ایکشن آپ خود دیکھ لینا کہ اگلے دن آپ سے وہ کام ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اعمال کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی خوبصورتی کے ساتھ پیش ہو کر ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ تو قرآن نے کہا الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتا ہے، گنتا ہے کتنے ہو گئے، بینک بیلنس کتنا ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے۔ یہ اسلامی نظام کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام متعارف کروایا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں نا، دو کیٹیگریز ہیں، یا تو لوگ مالدار ہوتے جا رہے ہیں یا لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی اسلام کے مقابلے کے اندر جتنے بھی ہمارے سامنے معاشی نظام ہیں، چاہے وہ کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، اسلام کے مقابلے کے اندر ان سارے کے سارے نظاموں کے اندر دولت ایک جگہ پر سکڑ جاتی ہے، لیکن اسلام نے ایسا خوبصورت نظام دیا، اسے تقسیم کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، متعدد مقامات پر کہا، ترغیب دی کہ بھئی ایک دانہ دو گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم نے زمین میں ایک دانہ ڈالا، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی میں اللہ نے 100 دانے ڈال دیے۔ تم نے زمین میں ایک دانہ ڈالا، اللہ نے تمہیں 100 دانے عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں مال کو خرچ کرو، میرے بندوں میں مال کو خرچ کرو، ما نقصت صدقۃ من مال، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کبھی بھی مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ آنکھیں تو یہ کہہ رہی ہیں کم، لیکن یہ نہیں کم کرتا، یہ بڑھاتا ہے مال کو۔ دین کے تقاضوں میں مال کو خرچ کریں، اللہ اتنے مال کے اندر برکتیں پیدا فرمائیں گے، اتنی برکتیں پیدا فرمائیں گے جو ہماری سوچ، فکر اور خیال سے بہت بلند ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ حج، عمرہ ایک بڑے اچھے، حج کی تو فرضیت ہے، عمرہ ایک نفلی کام ہے، لیکن جو آدمی حج کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مال سے حج کرتا ہے، اس کا مال اسے کبھی بھی گھاٹے اور نقصان میں نہیں ڈال سکتا۔ ظاہر میں ہمیں نظر آئے گا 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ ہو گیا، اب عمرے کے لیے چلے گئے، ظاہر میں نظر آئے گا 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ ہو گیا۔ مجھے خود ایک ساتھی نے بتلایا 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، قرض لے کر میں نکل گیا، عمرے کا شوق تھا، ایک نفلی کام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرض کی ادائیگی وقت سے 1 مہینہ پہلے مجھ سے کروا دی۔ دل کے اندر ایک جذبہ ہے، شوق ہے، خیر کے کاموں میں پیسہ مال کو لٹانا، اللہ اس کا ریوارڈ انسان کو عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، یہ لوگ ہلاکت والے ہیں جو مال کو گن گن کر، سمیٹ سمیٹ کر، صندوقوں میں بند کر کر کے، اپنے اکاؤنٹس کو اندر بند کر کے رکھتے ہیں اور غریب کو نہیں دیتے، ضرورت مند کو نہیں دیتے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، قرآن کہتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا مال ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ کس کا مال رہا ہے؟ کسی کا مال ہمیشہ نہیں رہا۔ جب تک آنکھیں کھلی ہیں یہ مال آپ کا ہے، اور یہی آنکھیں جب بند ہو جائیں گی اس مال میں 100 وارث آ جائیں گے، ہر ایک اپنا حصہ لینے کے لیے کود پڑے گا، بھائی میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو۔ جس مال کے لیے اتنے پاپڑ بیلے، جس مال کے لیے اپنے آپ کو یہاں تک، آج وہ مال ہمارا رہا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جہنم کے اس درجے میں اللہ انہیں ڈالیں گے جو درجہ انسان کے وجود کو پرزے پرزے کر کے رکھ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔
پھر قرآن نے خود کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پر دوزخ کی آگ کو اپنی آگ کہا ہے۔ ہم نار نمرودی کی مثال دیتے ہیں نا کہ نمرود نے آگ جلائی تھی حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے کے لیے، بڑے بلند و بالا اس کے شعلے تھے، ایمان والے موحد حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے کے لیے یہ آگ جلائی گئی۔ آج تک ہزاروں سال بیت گئے، دنیا آج بھی نمرود کے اس آگ کی مثال دے رہی ہے، وہ تو مخلوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آگ وہ ہے جو میری آگ ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ الموقدہ، جس کو سلگایا گیا ہے۔ یہ حطمہ کی اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو اس جہنم کے اس حصے میں ڈالوں گا جو پیس کر رکھ دے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ میری سلگائی ہوئی آگ ہے جو انسان کے سینوں تک جو ہے وہ چڑھے گی۔ عموماً جو آگ ہوتی ہے نا وہ انسان کے جسم کے باہر حصے کو لگ کر انسان ختم ہو جاتا ہے، اندر دل تک وہ نہیں پہنچتی، لیکن دوزخ کی آگ باہر کے جسم کو جلاتے ہوئے آپ کے دل کے اندر کو بھی جا کر جلائے گی۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہر انسان کے اس عضو اور اس جگہ تک جائے گی جہاں جہاں سے اس نے یا گناہ کیا ہے یا گناہ سوچا ہے۔ دل میں گندے خیالات کو لایا ہے تو وہ آگ دل کے اندر جا کر اسے جھلسائے گی۔ دماغ کے اندر غلط خیالات کو پروان چڑھایا ہے تو وہ آگ دماغ کے اندر جا کر اس کے آگ کو جو ہے اس کے دماغ کو جو ہے وہ جھلسائے گی۔ قرآن نے اسے، اللہ نے اسے اپنی آگ کہا ہے۔ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ فرماتے جس جہنم میں ایسے لوگوں کو ڈالوں گا اس جہنم کے اوپر سے ڈھکن بند کر دوں گا، بند ہو جائے گی۔ تندور کے اوپر ڈھکن رکھ دیں، اندر آگ کے شعلے جو ہے وہ جلا دے تو اندر چیز کی کیفیت کیا ہوگی؟ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہوں گے اس دوزخ کے اندر، جن ستونوں کے ساتھ اللہ ان گنہگاروں کو جو ہے وہ باندھ دیں گے اور وہ اس دوزخ کے اندر جلتے رہیں گے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب کا وہ مضمون ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ تم یکنزون الذهب والفضہ، سونا چاندی مال دولت خزانے جمع کرتے ہو نا، اور پھر زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، مال کو خرچ نہیں کرتے ہو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب الیم، اے نبی اپنی امت کے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری دے دو۔ وہ عذاب جسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درد دینے والا ہے، دردناک ہے، تکلیف دینے والا ہے، مؤلم عذاب ہے۔ اور وہ کیا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ یہ مال، یہ دولت، یہ زیورات پہنے ہوئے، دولت کی حوث اتنی ہے نا کہ لوگوں نے اپنے قمیض کے بٹن بھی سونے کے بنائے ہیں، یہ دولت کی حوث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دولت کو جس کے اوپر آپ سانپ بن کے بیٹھے ہیں نا، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ روز محشر یہ دولت ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس آدمی کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی جو اس مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا یحمى علیہا فی نار جہنم، جیسے لوہے کو آگ پر آپ تپائیں نا تو آگ پر رکھا ہوا لوہا تھوڑی ہی دیر کے بعد سرخ ہو جاتا ہے آگ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سونے کو، اس چاندی کو، اس مال کو یوں اللہ دوزخ کی آگ پر تپائیں گے، اور تپانے کے بعد اس انسان کے وجود پر، اس کی پشت پر، اس کے پہلو پر اس کو داغا جائے گا، تکلیف دی جائے گی۔ فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ دولت ہے جس دولت پر تم سانپ بن کر بیٹھے تھے، تم نے غریب کی ضرورت کو نہ دیکھا، تم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی ذرہ برابر بھی نہ سوچا، تم نے دوسروں کی ضرورتوں کو نہیں دیکھا، اپنے محلات کھڑے کرتے رہے، غریب بھوکا مرتا رہا، وہ گندگی کے ڈھیر سے کھانا اٹھا کر کھا رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اس مہینے کے اندر بھی بے پناہ غریب لوگ، بے پناہ غریب لوگ جن کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس،
اپنا دکھڑا آ کے ہمیں بیان کرتے ہیں، ہم اہل خیر لوگوں کے سامنے تقاضا رکھتے ہیں، لوگ الحمدللہ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے آنکھوں سے جاری آنسو صبح نکلتے ہیں، شام کو جا کے رکتے ہیں۔ اتنے ضرورت مند بھوکا معاشرہ، ننگا معاشرہ ہمارا ہے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم اپنی توفیق پہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس خزانے کو تم نے جمع کیا تھا نا، آج اس خزانے کا یہ ذائقہ چکھو۔ یہ تکلیف جو تم دنیا میں اس مال اور دولت کی ہوس میں تم نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا، آج روز محشر یہ دولت تمہاری یہ خوراک بن گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اس بات کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم حساب ہی نہیں رکھتے مال کا، بس جیسے آیا دے دی۔ نماز ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقے سے ادا کریں گے تو نماز ہوگی۔ زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی۔ اپنے سارے کے سارے مال کو، ایک آسان سا نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کے بقدر جس آدمی کے پاس زائد مال موجود ہو، اپنی ضرورت سے زائد، اس آدمی پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی قرض ہے، قرض نکال کر اتنے پیسے بچ گئے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہیں، مارکیٹ میں اس کی قیمت اور ویلیو معلوم کر لی جائے کہ 52.5 تولے چاندی کی کیا جو ہے مارکیٹ کے اندر ویلیو ہے، اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے رمضان المبارک ایک آدمی صاحب نصاب تھا، اس کے پاس اتنے پیسے تھے، اور اس رمضان المبارک میں بھی وہ اسی تاریخ کو صاحب نصاب ہے، یعنی اس کا سال پورا ہو گیا، اسلامی سال۔ اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ سال کے درمیان میں یہ پیسے اوپر نیچے ہوتے رہے، آئے چلے گئے، لیکن سال کا آغاز اور اختتام، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اپنے پاس جمع شدہ کل مال کا حساب لگائیں کتنا ہے، کیش کتنی پڑی ہے، بینک میں کتنے ہیں، زیورات کتنے ہیں، دکانوں پہ سرمایہ کتنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، نقدی، سونا، چاندی، مال تجارت۔ ان چاروں کسی کے پاس ہیں تو چاروں کو جمع کرے گا، 2 ہیں 2 کو جمع کرے گا، 3 ہیں 3 کو جمع کرے گا، اور 3 کو جمع کر کے دیکھے گا کہ کیا یہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر بنتے ہیں۔ اگر بنتے ہیں تو جتنا مال ہے اس مال کے 2.5%۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس مال کو 40 پہ تقسیم کریں اور آپ کی زکوٰۃ نکلیں۔ آسانی اور سہولت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے پہ 25,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ ہر صاحب نصاب نے دینی ضروری ہے۔ اپنے مال کا حساب ہم کرتے نہیں اور کچھ اندازے سے پیسے دے دیتے ہیں۔ آپ پہ زکوٰۃ 1 لاکھ روپے بنتی ہے، آپ نے اندازے سے 50,000 روپے دے دیا، تو یہ بقیہ 50,000 روپے زکوٰۃ کون دے؟ نہیں دیں گے تو وہ وعیدات جو میں نے ابھی بتلائیں، ہم ان وعیدات کے مستحق ہوں گے۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاندی کی انگوٹھیاں پہنی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ سے کہ یہ تم نے کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ سے لی، اچھی لگی لے لی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں دی۔ کہا عائشہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری یہ انگلیاں روز محشر دوزخ کا ایندھن بن جائیں تو نہ دو زکوٰۃ، لیکن اگر یہ چاہتی ہو کہ تم اللہ کے اس عذاب سے بچ جاؤ تو تمہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جن کی پاک دامنی کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو بھئی زکوٰۃ کا نصاب، ہم جب صاحب نصاب ہیں تو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ سونا گھر کے اندر پڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی 1 تولہ ہے 2 تولہ ہے۔ آج کل کے حالات میں ہر آدمی کے پاس، مرد ہو یا عورت، سونے کے ساتھ ساتھ کچھ کیش رقم بھی ہوتی ہے، بھلے سے تھوڑی سی ہو۔ تو اس لیے جب سونا کم ہوگا اور اس کے ساتھ اگر کچھ تھوڑی سی بھی کیش رقم ہے تو یہ نصاب 7.5 تولے والا باقی نہیں رہتا، پھر یہ 52.5 تولے والا جو ہے وہ نصاب ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، جو لوگ ضرورت مند ہیں، جن پر زکوٰۃ لگتی ہو، ان لوگوں کو اپنے مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ آپ کے دکان کے اندر جو مال پڑا ہے اس پورے مال تجارت، وہ برائے فروخت ہے، جو مال برائے فروخت ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔
بہت سارے لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور پلاٹ برائے فروخت لیتے ہیں اس نیت سے کہ بزنس کے لیے لے رہا ہوں، مناسب وقت پہ اچھی قیمت ملے گی، میں اس پلاٹ کو بیچ دوں گا، تو اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ 1 ہے چاہے وہ 10 ہے۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں بزنس کے لیے لوگ بنا دیتے ہیں، برائے فروخت پلاٹ رکھ لیتے ہیں، ان تمام کے تمام پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے اور اس کی مالیت کے بقدر ہے، جتنی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ برائے فروخت، برائے تجارت جو بھی چیز ہوگی وہ مال تجارت کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب دکان میں کتنا مال پڑا ہے بھائی، یہی مال اگر سارے کا سارا آپ کسی کو بیچنا چاہیں تو کتنے کا بیچیں گے؟ جی 10 لاکھ کا بیچیں گے، تو اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ دکان میں پڑا جتنا مال اس کی ویلیو لگائی جائے، اور ایک ایک چیز کا حساب کر کے جب ہم کسی کو بیچتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ میں بھی ایک ایک چیز کا حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کے پاس عموماً بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں، تو بھی پلازے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر پلازہ اس مقصد کے لیے خرید رہے ہیں جی بھائی اس سے کو بیچ کے ایک اچھی قیمت لیں گے تو یہ مال تجارت بن جائے گا، لیکن اگر اس پلازے میں انکم جنریٹ کرنے کے لیے ہم نے پلازہ بنایا، اس میں 8 10 20 100 دکانیں رکھ لی، تو ان دکانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک دکان کا کرایہ ہے 10,000، دوسری کا 20,000، تو یہ سارا کا سارا کرایہ کتنا بنتا ہے؟ اس میں ایک بات ذہن میں رکھی جائے، لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، پیسے آتے بھی ہیں خرچ بھی ہوتے ہیں، پھر کیا کریں؟ کرایہ دیتے ہیں خرچ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے خرچ ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا کہ جس دن آپ پر سال مکمل ہو رہا ہے اس دن دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بچا ہوا مال کتنا ہے۔ آیا خرچ ہوا خرچ ہوا خرچ ہوا، خرچ ہوتا گیا، لیکن ایک جب سال آپ کا مکمل ہو گیا اور آپ صاحب نصاب ہیں تو اس وقت آپ کے پاس دیکھیں گے کہ مال کتنا ہے، اس مال پہ زکوٰۃ ہے۔ جو خرچ ہو گیا وہ خرچ ہو گیا، یہ نہیں کہ جو خرچ ہم نے کیا اس کا بھی حساب لگائیں کہ ایک سال میں میں نے اپنے پلازے سے اتنا کرایہ وصول کیا تو اس سارے کی زکوٰۃ۔ بھائی جو نکل گیا وہ نکل گیا، جو ملکیت کے اندر موجود ہے اس وقت اس مال کا حساب کر کے ہم نے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ گھر کے اندر بیٹا ہوتا ہے، اس کے پاس